للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات۔ اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر اتفاق سے رہنا چاہیے اور اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک جماعت کے ساتھ منسلک پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور تم نہ ہونا کالذین ان لوگوں کی طرح جو تفرقوا آپس میں جدا جدا ہو گئے، واختلفوا اور اختلاف کیا، من بعد اس کے بعد، ما جاءہم جو آ گئی ان کے پاس، بینات نشانیاں آنے کے بعد بھی کیا کیا؟ لڑائی جھگڑا کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ اور یہ لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مومنوں کے چہرے روشن ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، اور جو کافر ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، بدصورت ہوں گے۔ یوم تبیض، جس دن سفید ہوں گے۔ اس آیت میں قیامت کا ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے، جس دن سفید ہوں گے، وجوہ کچھ چہرے، وتسود اور سیاہ ہوں گے، وجوہ کچھ چہرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس بہرحال، الَّذِينَ وہ لوگ جو، اس ودت سیاہ ہوں گے، وجوہ ان کے چہرے، اَکَفَرْتُم کیا تم نے کفر کیا تھا، بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد، فذوقوا تو چکھو، العذاب عذاب، بما کنتم بسبب اس کے، کنتم جو تھے تم، تکفرون کفر کرتے، جو تم کفر کرتے تھے اس کے سبب عذاب کو تم چکھو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ اب جب جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، ان کو جزا تو ملنی چاہیے، تو ان کو رب تعالیٰ جزا یہ دے گا، رحمت الہی سے انہیں جنت میں جگہ عطا کرے گا رب تعالیٰ۔ اس آیت میں ان کا بیان ہے جو چہرے جن کے سفید ہوں گے کہ ان کو جنت میں رکھے گا رب تعالیٰ اپنی رحمت کے سبب۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اور بہرحال، الَّذِينَ وہ لوگ جو، ابیضت سفید ہوں گے، وجوہم جن کے چہرے، ففی رحمت اللہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک، اللہ تعالیٰ کسی سے ظلم نہیں کرتا۔ تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں انہیں، علیک تم پر، بالحق کی حق کے ساتھ، وما اللہ اور اللہ نہیں چاہتا، یرید ارادہ نہیں کرتا، ظلم کرنے کا، للعالمین جہان والوں کے لیے ظلم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ زمین میں، آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کی طرف، ترجع الامور لٹائے جاتے ہیں تمام کام، یعنی کہ زمین و آسمان میں جو چیز ہے رب تعالیٰ اسی کا مالک ہے، اور کل قیامت کے دن ساری چیزوں اسی کی طرف جائیں گی، اسی کو حساب دے گی۔ کنتم خیر امت محمدیہ بہترین امت ہے، کنتم خیر امت بہترین امت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تمام امتوں سے افضل فرمایا گیا، بعض امتوں سے افضل فرمایا گیا۔ اس آیت میں اخرجت نکالی گئی، جو للناس لوگوں کے لیے، تأمرون اب امت محمدیہ افضل ہے، کیوں افضل ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو تأمرون سے رب تعالیٰ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، کیوں تأمرون حکم دیتے ہیں وہ، بالمعروف اچھی بات کا، وتنہون اور منع کرتے ہیں، عن المنکر بری بات سے، وتؤمنون اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ پچھلے دور میں رب تعالیٰ
ہر قوم کے لیے نبی بھیجتا تھا جو اس کی اصلاح کرتے تھے، حکم دیتے تھے اور منع کرتے تھے، برائی سے اچھائی کا حکم دیتے تھے۔ تو اس دور میں تو اس طرح نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اسی وجہ سے یہی امت کے جو علماء ہوں گے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو آگے پھیلائیں گے، اسی وجہ سے ان کو افضل کہا گیا، اور علماء اکرام کو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں امت محمدیہ کے علماء۔ ولو آمنا، اہل کتاب کے لیے ایمان لانا بہت بہترین عمل ہے۔ ولو آمن، اور اگر آمنا ایمان لاتے اہل الکتاب اہل کتاب، لکانا ضرور ہوتے، خیر بہتر ان کے لیے، ضرور بہتر ہوتا، لہم ان کے لیے ضرور بہتر ہوتا، منہم ان میں سے، المؤمنون بعض ایمان والے ہیں، ان میں سے بعض ایمان والے ہیں، اور اکثر ان میں سے فاسقون نافرمانی کرنے والے ہیں ان میں سے۔ لن یضروکم، وہ ہرگز نقصان نہ پہنچائیں گے تمہیں، الا مگر اذن، تکلیف دینا، تھوڑی سی تکلیف دینا، تھوڑا سا ستانا، یعنی کہ مسلمانوں کے ہمیشہ کفار پر غلبہ رہیں گے، کبھی وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر تھوڑی سی تکلیف دیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ لڑائی کریں تم سے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پھیرے جائیں گے تم سے، ادبار اپنی پیٹھیں پھیر لیں گے، اگر وہ تم سے لڑائی بھی کریں گے تو بھاگ جائیں گے، پورا نہ اتریں گے۔ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، ضُرِبَتْ مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، رسوائی مسلط کر دی گئی ان پر۔ اینا جہاں، ماں کہیں، سوکیفو وہ پائے جائیں، الا مگر، بحبل رسی سے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وحبل اور رسی سے، من الناس لوگوں کی طرف سے، وباؤ اور وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ سے، وضربت اور مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر، المسکنہ محتاجی کو، ذالک یہ، بانہم اس وجہ سے ہے کہ وہ، کانوا یکفرون تھے کفر کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ویقتلون الانبیاء اور قتل کرتے انبیاء نبیوں کو، بغیر حق بغیر حق کے وہ قتل کرتے اسی وجہ سے، ذالک یہ، بما اس وجہ سے کہ، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وقانوا یعتدون اور وہ حد سے بڑھتے تھے، اسی وجہ سے انہیں یہ عذاب دیا جائے گا۔ لیسو نہیں ہے، وہ نہیں ہے، سون برابر، من اہل الکتاب اہل کتاب سے، امتن ایک گروہ، قائمتن جو حق پر قائم ہے، یتلون تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ اللہ کی آیتیں، آنا اللیل رات کے اوقات میں، وہم اور وہ، یسجدون سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز تہجد بہت اعلیٰ ہے، یہاں تک کہ رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والوں کو بطور خاص تعریف کی ہے رب تعالیٰ نے، کہ رات کی نماز سے نماز عشاء اور تہجد دونوں ہی مراد ہو چکی ہیں، ہو سکتی اس نماز سے مراد نماز تہجد بھی مراد ہو سکتی ہے اور عشاء بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اس آیت سے سجدے کی فضیلت بھی، سجدہ بہت اعلیٰ ہے، یہ بھی ظاہر ہوئی۔ یؤمنون باللہ ایمان لاتے ہیں وہ، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ویامرون اور حکم دیتے ہیں، بالمعروف اچھی بات کا، وینہون اور منع کرتے ہیں، عن المنکر برائی سے، ویسارعون اور جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات نیکی کے کام میں وہ کیا کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، اولئک یہی لوگ، من الصالحین نیکی کرنے والوں میں سے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، وہی صالحین میں سے ہے۔
وما یفعلوا، اور جو کچھ یفعلوا وہ کرتے ہیں، من خیر نیک کام سے، فلن یکفروا تو ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس پر ان کی نیکی پر نہیں کی جائے گی۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، بالمتقین پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ آگے آپ نے اجرات ترکیب نکالی ہوگی، ترکیب ہم نے آج کرنی تھی۔ وَإِن كَانَتْ مَنْفِيَةً كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا وَلَا وَإِن واو استنافیہ ان شرط کانت فعل ناقص منفیتاً یہ ضمیر اس کا اسم منفیتاً اس کی خبر کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر شرط کانت فعل ناقص یہ ضمیر اس کا اسم مصدرہ تن اس میں مفعول یہ ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا نائب الفاعل با جار ما مجرور معطوف علیہ واو حرف عطف لام جار لام معطوف اول واو حرف عطف ان معطوف ثانی معطوف علیہ اپنے معطوفین سے مل کر مجرور و با حرف جار کا با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا مصدرتن اس میں مفعول کے مصدرتن اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی کانت فعل ناقص کی کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ ٹھیک ہے، آگے مثل مضاف واو جار قسمیہ اس میں جلالت مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق اقسم فعل معذوف کے اقسم فعل آنا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل اقسم فعل اپنے آنا ضمیر فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم ما نافیہ زید ما مشابہ بلیسا ما مشابہ بلیسا زید اس کا اسم قائمن اس کی خبر ما مشابہ بلیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم قسم اپنی جواب قسم سے مل کر معطوف علیہ واو حرف عطف واو جار قسمیہ اس میں جلالت مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق اقسم فعل معذوف کے اقسم فعل معذوف آنا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل اقسم فعل اپنے آنا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم لا نافیہ زید معطوف علیہ واو حرف عطف لا یہ نافیہ امر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا فی جار داری مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق و ثابت اسم فاعل کے ثابت اسم فاعل و ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل اسم فاعل اپنے و ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم قسم اپنی جواب قسم سے مل کر معطوف ثانی واو حرف عطف واللہ ان زید قائم واو جار قسمیہ اس میں جلالت مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق اقسم فعل معذوف کے اقسم فعل اپنے آنا ضمیر فاعل سے مل کر آنا ضمیر فاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم ان نافیہ زید مبتدا قائم خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم قسم اپنی جواب قسم سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوفین سے مل کر مضاف الیہ مثل مضاف کا مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مثال مبتدا مضاف کی مثال مضاف مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ٹھیک ہے، آگے وَإِن كَانَ جَوَابُهُ جملتاً فعلیتاً واو استنافیہ ان شرطیہ کانا فعل ناقص جواب مضاف مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اسم و کانا فعل ناقص کا جملتاً موصوف فعلیتاً صفت موصوف صفت سے مل کر خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط فا جزائیہ ان شرطیہ کانت فعل ناقص یہ ضمیر اس کا اسم مثبتتاً اس کی خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط کانت فعل ناقص یہ ضمیر اس کا اسم مصدرتاً اس میں مفعول یہ ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا نائب الفاعل با جار لام مجرور معطوف علیہ واو حرف عطف قد معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور و با حرف جار کا با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ بار جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ او حرف عطف با جار لامی مجرور
ذوالحال، وحدہ، وحدہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر حال، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور ہوا، بارف جار کا بارف جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستلغ ہو کر متعلق و مصدرتاً اسم مفعول کے، اسم مفعول اپنے یہ ضمیر نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، ان کانت مثبتتاً کی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائی ہو کر پھر جزا ان کانا جواب جملۃ فعلیۃ کی، یہ شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے قاعدہ پڑھا ہوگا کہ وحدہ جہاں بھی عبارت میں آ جائے وہ ما قبل معرفہ سے حال بنتا ہے، وحدہ جہاں بھی عبارت میں آ جائے وہ ما قبل معرفہ سے حال بنتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس کو حال بنایا، اور ما قبل معرفہ لام یہ معرفہ اس کو ذوالحال بنایا، ٹھیک ہے۔ آگے مثل واللہ لقد قام زید، مثل مضاف، واو جار قسمیہ اسم جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق و قسم فعل محذوف کے قسم فعل اپنے آنا ضمیر فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم، لقد لا تاکید، لام تاکید کا ہے، قد تحقیق کے لیے، آپ کو پتہ ہے ماضی میں تحقیق کے لیے آتا ہے، مضارع میں تقلیل کے لیے آتا ہے، یہ ماضی میں ہے تو اسی لیے قد تحقیق کیا ہوگا۔ قام فعل، زید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کا جواب قسم، قسم اپنی جواب قسم سے مل کر معطوف علیہ واو حرف عطف، واللہ لافعلن کذا، واللہ واو جار قسمیہ اسم جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق و قسم فعل مجرور قسم فعل اپنے آنا ضمیر فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم، لافعلن فعل مضارع بلام تاکید نون تاکید ثقیلہ معروف، آنا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، قضا اس کا مفعول بھی، فعل اپنے آنا ضمیر فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم اپنی جواب قسم سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ، مثل مضاف کا مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مثال مبتدا محذوف کی مثال مضاف مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ فِعْلًا مَاضِيًا كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا مثل وَاللَّهِ مَا قَامَ زَيْدٌ، وَإِنْ كَانَتْ واو استنافیہ، ان شرط، کانت فعل ناقص، یہ ضمیر اس کا اسم، منفیتاً اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فا جزائیہ، ان حرف شرط، کانت فعل ناقص، یہ ضمیر اس کا اسم، فعلا موصوف، ماضیا صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر خبر، کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، آگے کانت فعل ناقص مصدرتاً اس میں مفعول، یہ ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا نائب الفاعل، با جار ما مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لاغ ہو کر متعلق اور مصدرتاً اس میں مفعول کے، مصدرتاً اس میں مفعول اپنے یہ ضمیر نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، کانت فعل ناقص اپنے یہ ضمیر اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر پھر جزا ہوئی پیچھے، ان کانت منفیتاً، ان کانت منفیتاً شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ، ٹھیک ہے۔ آگے مثل مضاف، واللہ واو جار قسمیہ اسم جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لاغ ہو کر متعلق کو قسم فعل آنا ضمیر فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعل انشائیہ ہو کر قسم، ما نافیہ، قام فعل، زید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ فعلیہ، جملہ قسم اپنی جواب قسم سے مل کر مضاف الیہ، مثل مضاف کو مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے کر کے آنی ہے وَإِنْ كَانَتْ فِعْلًا مُضَارِعًا كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا وَلَا وَلَن، اور اگر ہو فعل مضارع تو ہوگا مصدر ما کے ساتھ اور لا اور لن کے ساتھ مصدر ہوگا، جس طرح کہ واللہ ما افعلن کذا اور واللہ لا افعلن کذا، فعل مضارع ہے نا افعلن، اسی لیے آیا ہے لا کے ساتھ، ما کے ساتھ اور لن کے ساتھ، اور واللہ لن افعل کذا، ٹھیک ہے۔ اور کبھی ہوتی ہے جواب قسم معذوف، جواب قسم کبھی معذوف ہوتی ہے، کب ہوتی ہے؟ اگر ہو قسم سے پہلے جملہ، اگر قسم سے پہلے جملہ ہو تو جواب قسم معذوف ہوتی ہے، جس طرح کہ جملہ جو واقع ہو اس کا جواب، ایسا جملہ ہو جو اس کا جواب واقع ہو،
اس سے پہلے ایسا جملہ ہو جو اس کا جس طرح کہ زید عالم واللہ، اب یہاں پر واللہ قسم کے بعد جواب قسم آتی ہے، لیکن یہاں پر معذوف ہے۔ کیوں معذوف ہے؟ کیونکہ وہ جواب قسم پہلے آئی ہوئی ہے، زید عالم پہلے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ای واللہ ان زیدن عالم، یا ہوتی ہے جواب یا ہوتی ہے قسم واقع جملہ مذکورہ کے درمیان، جملے کے درمیان قسم واقع ہوتی ہے، جس طرح کہ واللہ ان زیدن عالم، جس طرح کہ زید واللہ عالم، اب قسم واللہ یہ جملے کے درمیان ہے، زید پہلے ہے، عالم بعد میں ہے، مبتدا خبر کے درمیان جملے کے درمیان کیا آئی ہوئی ہے؟ قسم آئی ہوئی ہے، یعنی کہ واللہ ان زیدن عالم یہ اصل میں تھا، ٹھیک ہے۔ اتنا آپ نے کر کے آنا ہے، اور آگے بھی کر لیں۔ وحاشا اور خلا اور ادا، ہر کے تمام کے تمام ان میں سے، ہر ایک ان میں سے استثناء کے لیے آتا ہے، ان کے کس کے لیے آتا ہے؟ استثناء کے لیے آتا ہے، جس طرح کہ جان القوم حاشا زید و خلا زیدن دن و ادا زید دن دن، ان کو تین طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، دن دن دن، ٹھیک ہے، خلا زیدن دن دن، ان کی ترکیب بھی تین طرح سے ہوگی، آپ نے یہ نکال کر آنی ہے۔ اور آگے یہ بس میں نا یہ نوع ثانی سے پہلے تک آپ کو ترکیب کراؤں گا، آگے میں آپ کو ترکیب بھی نہیں کراؤں گا اور ترجمہ بھی کوشش کروں گا آپ خود ہی کر کے آئیں، بس آگے آپ نے خود ہی نکالنی ہے، بڑی بڑی کتابوں کی بھی آپ نے خود ہی نکالنی ہے، اگر آج سے کوشش نہ کرو گے تو کل آپ اس سے بڑی کتابوں کی نہیں نکال سکو گے، اسی وجہ سے آج سے ہی آپ نے نا خود آگے ترکیب نکال کر آنی ہے اور ترجمہ بھی خود ہی نکال کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں نور لزا کا باب الانجاسی والطہارتی انہا، نجاستوں کا باب، والطہارتی انہا اور ان کو پاک کرنے کا بیان، نجاست اور ان کو نجاست کا بیان ہے، نجاست اور ان کو پاک کرنے کا بیان۔ یہ پہلے سمجھ لے، نجس ناپاکی کو کہتے ہیں، اگر نجس نون کے اوپر فتح ہو تو اس کو گندگی کو کہتے ہیں، کوئی بھی گندگی کو کہتے ہیں، نون کے اوپر فتح ہو نا وہ گندگی کو کہتے ہیں، جس طرح کہ پیشاب، گوبر، پخانہ، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نجس کہتے ہیں، نون کے فتح کے ساتھ۔ اگر نون کے زیر کے ساتھ ہو، کسرہ کے ساتھ ہو، نجس ہو، کیا ہو؟ نجس ہو، تو جس چیز پر نجاست لگ جائے اس کو نجس کہتے ہیں، جس طرح کہ کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا تو اس کپڑے کو نجس کپڑا نہیں کہیں گے، اس کپڑے کو کیا کہیں گے؟ نجس کپڑا، کیا کہیں گے؟ نجس کپڑا۔ اس خود نجاست کو نجس کہیں گے، جس پر لگ جائے، کپڑے پر لگ جائے اس کو نجس کہیں گے، ٹھیک ہے، نون کے کسرہ کے ساتھ۔ تنقاسم النجاسات الی قسمین غلیظۃ تن و خفیفۃ تن، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو تین طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ تقسیم ہوتی ہے نجاست الی قسمین، دو قسموں پر، غلیظہ اور خفیفہ کی طرف۔ نجاست کی دو قسمیں، ایک نجاست غلیظہ ہوتی ہے اور ایک نجاست خفیفہ ہوتی ہے۔ احناف کے نزدیک نجاست غلیظہ وہ نجاست ہے کہ جس کے مقابلے میں نس آ جائے، ایک مرتبہ اس چیز کو نس کہا جائے ناپاک، دوسری مرتبہ اس کو پاک کہا جائے، اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں احناف کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ جس طرح کے پیشاب، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب، مطلقاً پہلے حدیث وارد آئی کہ پیشاب سے بچو، پیشاب ناپاک ہے، پھر بعد میں حدیث وارد ہوئی کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پیو، بعض کو کہا گیا بعض اس دور میں کہا گیا، رسول نے فرمایا کہ ان اونٹوں کا گوشت پی لو، اس سے تمہیں شفا ملے گی۔ تو اب پہلے نجاست ہے، بعد میں پاکی کے حکم میں نجاست واقع ہے، تو اس کو نجاست خفیفہ کہیں گے، اس کو نجاست خفیفہ کہیں گے، اور جس کے مقابلے میں وارد نہ ہو نس اس کو نجاست غلیظہ کہیں گے، یعنی کہ جس نجاست کے مقابلے میں، جس نس کے مقابلے میں دوسری نس وارد آ جائے اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ فل غلیظہ تو پس غلیظہ، آگے غلیظہ کی قسمیں بیان کر رہے ہیں، غلیظہ کون کون سی ہے؟ جس طرح کے شراب ہے،
خمر شراب، والدم المصفوح خون مصفوح بہنے والا، ولحم المیتتی گوشت، میتتی مردار کا گوشت، و اہابہا اور اس کا کھال، اس کا چمڑا، مردار کا چمڑا، مردار مردہ جانور کا چمڑا اور اس کا گوشت، یہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے۔ و بول اور پیشاب، ما لا یؤکلو جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ما لا یؤکلو جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کا پیشاب بھی ناپاک ہے۔ و نجو الکلب اور کتے کا پخانا، نجو کہتے ہیں پخانا، کلب کتا، و نجو الکلب اور کتے کا پخانا، و رجی السباع اور درندوں کا پخانا، درندہ چیڑ پھاڑ کرنے والے درندے کا پخانا، و لعابها اور اس کا تھوک، لعاب، و خر الدجاج اور بیٹھ دجاج مرغی کی، والبطخ کی، والابز کہتے ہیں مرغابی، مرغابی کی بیٹ، مرغی ہو گئی، بطخ ہو گئی، مرغابی کی بیٹ، یہ بھی نجاست غلیظہ ہیں۔ قبول الفرس نجاست غلیظہ ہے۔ وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الانسان اور جو چیز سے ٹوٹ جاتا ہے وضو، جس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے وضو، بخروج اس کے نکلنے کے ساتھ، من بدن الانسان انسان کے بدن سے جو چیز نکلے تو وضو ٹوٹ جائے، وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ جس طرح کے پیشاب، پخانہ، منی وغیرہ نکلتی ہے، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ واما الخفیفہ تو اور بہر خفیفہ، قبول الفرس فرس کا پیشاب، گھوڑے کا پیشاب، یہ بھی کیا ہے؟ نجاست خفیفہ ہے۔ کیونکہ پہلے اس کا گوشت بھی کھایا جاتا تھا، بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مکروہ قرار دے دیا کیونکہ یہ جنگ کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ وقضا بول اور اسی طرح پیشاب، ما یؤکل ان چیزوں کا، یؤکل کھایا جاتا ہے، لحم جن کا گوشت، ان چیزوں کا پیشاب، وہ بھی نجاست خفیفہ ہے۔ وخرء طیر اور پرندے کی بیٹ، پرندے اڑنے والے پرندے کو کہتے ہیں، پرندے کی بیٹ، لا یؤکل جن کا گوشت چائے نہیں کھایا جاتا، چائے جن کا گوشت نہیں بھی کھایا جاتا ان کی بیٹ بھی کیا ہے؟ نجاست خفیفہ ہے۔ وعفی قدر ادھر سے بیان کر رہے ہیں کہ نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو وہ کتنی مقدار معاف ہے۔ وعفی اور معاف کی گئی ہے، قدر الدرہم درہم کی مقدار، من المغلظۃ غلیظہ میں سے، نجاست غلیظہ میں سے اگر درہم کی مقدار انسان کے بدن پر یا کپڑوں پر لگ جائے تو وہ معاف ہے، اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ معاف نہیں ہے۔ درہم کی مقدار کہتے ہیں، اگر درہم کی مقدار وہ درہم والی ہے بھائی جتنا درہم ہوتا ہے، اور پیشاب اتنی ہو کہ بندہ، یہ ہتھیلی ہے نا، ہتھیلی کے اوپر جتنا پانی ٹھہر جاتا ہے اتنی درہم کی مقدار ہوتی ہے، اور گوبر ہو تو وہ گوبر درہم کی مقدار ہی ہوگی، یعنی کہ اس وزن جتنا ادھر پانی کا وزن ہے نا اتنا ہی وزن کا گوبر یعنی کہ پخانہ اگر لگ جائے کپڑوں پر، جسم پر، تو وہ کیا ہے؟ پاک ہے انسان کے لیے، نجاست غلیظہ میں سے۔ وما دون ربع الثوب اور جو چوتھائی کپڑے سے کم ہو، کپڑے کے چوتھائی حصے سے کم ہو یا بدن کے چوتھائی حصے سے کم ہو، من الخفیفۃ خفیفے میں سے، نجاست خفیفہ میں سے بدن یا کپڑے کے چوتھائی حصے سے کم اگر خفیفہ سے لگ جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ پاک ہوتی ہے۔ یعنی کہ اب گھوڑا ہے، گھوڑے کا پیشاب یا وہ کوئی بھی چیز جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جس طرح بکری لے لے، بکری کا پیشاب یا گائے بھینس کا پیشاب اگر ہمارے جسم پر لگ جائے تو اس جسم کے 4 حصے کیے جائیں گے، اگر 4 حصوں سے وہ کم ہے تو پھر تو وہ پاک ہے، اگر 4 حصوں سے زیادہ تو وہ ناپاک ہے۔ ٹھیک ہے، پاک نہیں ہے، معاف ہے، یعنی کہ اگر 4 حصوں کی مقدار لگا بھی ہوا ہے، نماز پڑھ لی تو ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر یہ پورا بازو ہے، بازو کے کسی حصے پر اگر پیشاب لگ جائے، بکری کا پیشاب لگ جائے، بکری کا پیشاب لگ جائے کسی حصے پر، تو اب بازو ہے نا، بازو کے 4 حصے کریں گے، ایک حصہ یہ، 2 3 4، اب 4 حصے کریں گے، چوتھا حصہ جو ہے، چوتھے حصے سے اگر کم ہے یا چوتھے حصے جتنا ہے پیشاب تو وہ تو معاف ہے،
وہ معاف ہے، یعنی کہ پیشاب لگا ہوا اسی طرح نماز پڑھتے تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، غلیظہ میں سے، خفیفہ میں سے۔ اور غلیظہ جس طرح انسان کا پیشاب یا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، کتے کا پیشاب، لعاب ہو گیا، اگر وہ انسان کے بدن پر لگ جاتا ہے، اگر درہم کی مقدار یعنی کہ جتنا ہتھیلی کے اوپر آ سکتا ہے پانی، اتنی مقدار لگا یا اس سے کم لگا تو وہ پاک ہے، اگر اس سے زیادہ پاک نہیں ہے، معاف ہے، اگر اس سے زیادہ لگا تو پھر وہ معاف نہیں ہے، وہ دھوئے گا۔ اگر جتنا پانی اوپر ہوتا ہے اتنا پیشاب اگر ادھر لگ جاتا ہے، اب نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ یہ معاف ہے، کیا ہے؟ معاف ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے، اور کل سے آپ نے ترکیب نکال کر آنی ہے، ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول۔